میں شوہر کے ساتھ روزہ امام حسین پر گئی تو وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ کچھ عرصے بعد شوہر فوت ہو گیا اور سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ میں کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ میرے پاس کھانے کے پیسے تک نہ ہوتے، کرایہ کہاں سے دیتی؟ جب 2 ماہ بعد مالک مکان مجھ سے کرایہ مانگنے لگا، میں نے اس سے مہلت مانگی تو اس نے بھرے بازار میں میرا نقاب کھینچ کر مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں کربلا کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھائے اللہ سے انصاف مانگنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی اور اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میں صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج بھی میری آنکھ صبح فجر کی اذان کے وقت کھل گئی تھی، مگر میں بستر پر ایسے پڑی تھی جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بیمار تھی یا مجھے کوئی ذہنی مسئلہ تھا، لیکن جتنے بھی مالی مسائل تھے انہوں نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ مجھ بیوہ کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ جو بھی کرنا تھا مجھے خود کرنا تھا۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ مالک مکان میرے در پر آ کر مجھے تمام لوگوں کے سامنے للکارے گا تو میں کیا کروں گی؟ اس سوچ کو کئی بار ذہن میں جھٹکا اور سوچا اللہ تو میرے ساتھ ہے، لیکن میں آخر انسان تھی۔ جب تک اس بات سے پیچھا چھڑواتی، میں نے مالک مکان کا کرایہ 2 ماہ سے نہیں بھرا تھا اور مالک مکان مجھے مسلسل ذلیل کر رہا تھا۔ کہتا تم کرایہ نہیں بھرتی ہو، تم ایک مکار عورت ہو، مگر میں اسے کیا بتاتی؟ میں مکار نہیں ہوں، ایک مجبور عورت ہوں جسے زمانے کی ٹھوکروں نے اس حال میں لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہنے کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ساری باتیں ذہن میں سوچتے سوچتے بالآخر رات کے 2 بجے نیند آئی۔ نیند میں بھی بار بار میری آنکھ کھلتی رہی، سر پر ٹینشن سوار تھی۔ ایسے میں کیسے سکون سے رہتی؟ صبح سویرے اٹھ کر میں نے انتہائی سستی روی سے اپنے تمام کام مکمل کیے، یہاں تک کہ صبح کے 10 بج گئے۔ میں نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، خالی پانی پی کر گزارا کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے اپنی الماری صاف کی تو مجھے 100 کا ایک نوٹ نظر آیا۔ میں اسے لے کر بازار چلی آئی کہ شاید اس سے میرا کوئی کام نکل آئے، لیکن یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ مالک مکان میرے گھر کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اسے اس طرف جاتے دیکھ کر میں نے مخالفت سے میں قدم تیز تیز چلانا شروع کر دیے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ مکار انسان تھا، یہ شاید اس کی نظر تیز تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً سے میرے پیچھے آیا۔ مجھے کہنے لگا کہاں بھاگ رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ آج 10 تاریخ ہو گئی ہے اور تم نے ابھی تک میرے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ ابھی کے ابھی مجھے کرایہ دو، ورنہ میں تمہارا سامان باہر پھینک دوں گا، اور مجھے یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ میں غریب عورت ہوں، تم کچھ عرصہ صبر کر لو، میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی، اس کے بعد میں تمہارا کرایہ ادا کر دوں گی۔ لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، اس نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور ایک دم سے آگے بڑھ کر میرا اسکارف اس زور سے کھینچا کہ اسکارف میں لگی پن میرے گلے میں چبھ گئی۔ درد کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مالک مکان کی طرف دیکھا۔ اس نے میرے سر سے میری چادر کھینچ کر میرے قدموں میں ڈال دی۔ میں فوراً سے اپنا اسکارف لینے جھکی تو اس نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا، اور جیسے ہی میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ بھرے محلے کے سامنے مجھے رسید کر دیا۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی تھی جو مالک مکان نے میرے نام لکھ دی تھی۔ میں فوراً سے اپنا سر ڈھانپنے لگی۔ مجھے بے تحاشا رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی زیادہ ذلت تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ میں نے میدان کربلا کی وہ مٹی جو میں اپنے شوہر کے ساتھ لائی تھی ہاتھوں میں اٹھا کر دعا کی۔ اس کے بعد کا جو منظر تھا اسے وہاں کے محلے کے ہر کھڑے لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہی شخص جس نے مجھے بھرے محلے کے سامنے رسوا کیا، میرا تماشا بنایا، وہ خود تماشا بن گیا تھا۔ مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور مصیبت کے وقت تو خاص طور پر ان کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنا سر تو ڈھانپ لیا، لیکن میری بے عزتی رسوائی کا بدلہ اللہ نے اس سے لیا، اور صرف میں نہیں بلکہ وہاں کھڑا ہر شخص یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی، کیونکہ میرے اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا تھا اور مجھے انصاف سے روشناس کیا۔
میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، حالانکہ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میرے خود کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن مجھے اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ چند سال پہلے ایسی ہی ذلت و رسوائی میرے نام لکھتی گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ میرا نام سویرا ہے اور یہ میری درد بھری کہانی ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ والدین کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، روپے کی ریل پیل ہی دیکھی، کبھی کوئی تنگی محسوس نہ کی، لیکن پھر زندگی نے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جس نے میری ساری توانائی ضائع کر دی اور میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ گھر کے حالات بہترین جا رہے تھے، لیکن پھر ہمارے گھر میں پیش آنے والے ایک حادثے نے ہم سے اپنی ساری خوشیاں چھین لیں۔ میں بہن بھائیوں میں چونکہ بڑی تھی تو مجھ پر ساری ذمہ داری آن پہنچی۔ گھر میں ابو کچن میں گیس کا پائپ ٹھیک کر رہے تھے کہ گیس لیک ہو گئی اور اچانک سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ابو وہی موقع پر ہی وفات پا گئے اور ہم کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے۔ ابو نے ہمیں ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دی۔ ہم بھی ان سے ہر طرح کی فرمائش کرتے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جو چیز ہم سوچتے وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ اتنا پیارا اور محبت بھرا تعلق تھا ہمارا ہمارے والد صاحب سے، اور مجھے اس تعلق پر بہت زیادہ فخر تھا۔ اکثر لڑکیوں کو میں دیکھا کرتی کہ ان کی والد صاحب سے بالکل بھی دوستی نہ ہوتی اور وہ ان کی محبت کے لیے ترستی رہ جاتی، لیکن ہمارے والد صاحب ایک بالکل مختلف، خوش اخلاق، ملنسار اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، بلکہ محبت بھی بڑھ چڑھ کر دی۔ امی بھی ہم سے محبت کرتی تھی، لیکن والد صاحب کا جو کردار ہماری زندگی میں تھا وہ امی کا نہ تھا۔ والد صاحب کی جدائی نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ امی بھی شدید بیمار پڑ گئیں۔ وہ امی سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ وہ اس بات کی عملی تفسیر تھے کہ بیویوں کو ان کے حقوق دینے کے ساتھ ساتھ انہیں محبت بھی دینی چاہیے، تاکہ وہ آپ کی نسل پروان چڑھانے کے لیے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ امی کے ساتھ بھی یہی سارا معاملہ تھا۔ جلد ہی امی بھی بیمار ہو گئیں۔ اس وقت میں صرف 15 برس کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سویرا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو باقی بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ ان سے کہا کہ ابھی تو ہمارے والد صاحب کے جانے کا غم تازہ ہے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور ان سے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، میرا دل دکھتا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک کہا کرتی تھی۔ جس دن انہوں نے مجھے یہ بات کہی اسی دن ان کا انتقال ہو گیا اور میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ رشتے دار جب تک تھے، جب تک پیسہ تھا، اور جب والد صاحب چلے گئے تو سب کچھ ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ 15 برس کی عمر میں اتنا بڑا صدمہ سہنا بہت مشکل تھا۔ حالانکہ والد صاحب نے ہمارے لیے جمع پونجی چھوڑی ہوئی تھی۔ علاقے میں ہمارے 2-3 دکانیں تھیں جن کا کرایہ آتا تو ہم آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے تھے، لیکن اب مجھے اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی۔ میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میں پرائیویٹ پڑھا کرتی تھی اور ٹیوشن کے خرچے سے اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتی اور ابو کی دکانوں سے آنے والے کرائے سے گھر کا خرچہ چلتا۔ بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے، لیکن امی ابو کے جانے سے جو خلا ہماری زندگی میں پیدا ہوا وہ بھر نہ سکا۔ مجھے ہر پل ان کی یاد آتی رہتی اور ساتھ ہی ان کا یہ جملہ میری سماعتوں میں گونجتا کہ سویرا، اب تمہارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تم پر ہے اور تمہیں انہیں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے اپنی کمر کس لی۔ مجھے امی نے سلائی اور کڑھائی کا کام بھی سکھایا ہوا تھا اور یہ ہنر آج کام آ رہا تھا۔ چھوٹی بہن نے پڑھ لکھ کر گریجویشن کر لیا تو اسی دوران اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے فوراً سے اس کی شادی کے لیے رقم پس انداز کرنا شروع کر دی اور اس کی شادی کر دی۔ میں اس وقت 22 برس کی تھی اور وہ 20 سال کی تھی۔ لوگوں نے بہت باتیں کی کہ پہلے تمہیں اپنی شادی کرنی چاہیے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ امی مجھ پر یہ ذمہ داری سونپ گئی ہیں اور میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گی۔ یوں میری ایک بہن اپنے گھر کی ہو گئی، جلدی دوسری بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا، بھائی بھی پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ گیا۔ تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے کہا کہ آپی، اب بس آپ کام نہ کیا کریں۔ میری پڑھائی بھی آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی۔ بھابھی کے آتے ہی معاملہ مختلف ہو گیا۔ بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے بھابھی کا رویہ مجھ سے اکثر ایسا ہوتا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ حالانکہ
حالانکہ ان تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کا کام کرنے کے لیے میں رات رات تک دیر تک جاگ کر اپنے کام نپٹایا کرتی، گھر کو سنبھالا کرتی، پڑھائی الگ کرتی۔ میں نے کبھی اپنے بہن بھائیوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا تھا۔ امی کی بات کو اپنے پلو سے اس قدر کس کر باندھ لیا کہ پھر اسے کبھی نہ چھوڑا اور خود کی خوشیوں کو ان پر قربان کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ محلے والے ٹھیک ہی کہتے تھے، اگر میں خود غرض ہو کر اپنا سوچتی تو میں آج ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی۔ میری عمر 26 برس ہو چکی تھی، حالانکہ یہ کوئی بہت زیادہ عمر تو نہ تھی، لیکن ان 26 برسوں میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے 30 سال کا تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ بھابھی کا رویہ دیکھ کر مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا کہ کاش میں اپنے بارے میں سوچ لیتی، لیکن پھر میں نے اپنی زبان پر تالا لگا دیا۔ میں اپنے بھائی کا گھر کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شاید اسے اپنی بہن پر رحم نہ آیا اور وہ اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ میں نے پورے 2 سال اس کی بیوی کی خدمت کی، اس کے بچوں کو پالنے میں اس کی مدد کی، لیکن یہ لوگ احسان فراموش ثابت ہوئے اور مجھے ہر بار ایک غیر ضروری چیز کی طرح سائڈ پر لگا دیتے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہر چیز میری حد سے باہر ہونے لگی۔ میری بہنوں نے بھی اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ انہیں میری فکر نہ ستاتی، نہ انہیں یہ خیال آتا کہ بڑی بہن کی بھی اب شادی کر دینی چاہیے۔ میں اپنے منہ سے اپنے رشتے کا کہتی کیسی لگتی، یقیناً لوگ مجھے اس پر بھی باتیں سناتے اور میں اب یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ مزید سال گزرتے گئے، پورے 6 سال تک میں نے بھائی اور بھابھی کی باتیں برداشت کی، ان کے بچوں کی بھی جھڑکیاں سنی، حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن ظاہر ہے جو ماں باپ انہیں سکھائیں گے وہ وہی اپنی تربیت میں ظاہر کریں گے۔ اس کی ماں نے میرے خلاف یعنی پھپھو کے خلاف ان کے دل میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ بات بے بات مجھے باتیں سناتے اور کئی بار تو یہ بھی کہا کہ پھپھو آپ ہمارے گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی۔ میں ان کی باتیں چپ چاپ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بس ہر وقت رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ میری زندگی کا کایا پلٹ دے۔ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی، آج وہی لوگ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بھائی تو بھائی، بہنوں نے بھی مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا کہ تم کس حال میں جی رہی ہو۔ کبھی کبھی تو میرے کپڑے اس طرح پھٹے پرانے ہو جاتے کہ انہیں پہنتے ہوئے بھی شرم آتی، لیکن بھائی نے مجھے ایک پیسہ ہاتھ میں نہ دیا کہ تم بھی اپنی پسند کی کوئی چیز لے لو یا تم اپنے لیے کپڑے خرید لو۔ جو کچھ میں محنت کرتی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا سوچتی تو بھابھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھ سے وہ سارے پیسے لے لیتی، اور سچ بات تو یہ تھی کہ میں اپنی بھتیجی اور بھتیجے سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں ان پر جان نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی خرچہ بھی کر دیتی۔ پر اب میں تھک چکی تھی، جیسے لگتا تھا کہ میں 30 سال میں 60 کی ہو چکی ہوں اور میری ہڈیوں میں دم نہیں ہے۔ یہ وہی بہن بھائی تھے جن کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی، اور اب وہ مجھے پلٹ کر پوچھنے تک کے لیے راضی نہ تھے۔ ایسے میں میری زندگی میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا میری پڑوسن رضیہ باجی کی صورت میں آیا۔ رضیہ باجی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ میں اکثر ان کے پاس چلی جاتی تو اپنا حال دل سناتی، کیونکہ میرے پاس کوئی انسان ایسا میسر نہ تھا کہ جسے میں اپنا دل کا حال سنا کر اپنا دل ہلکا پھلکا کر لیتی۔ رضیہ آنٹی میری حالت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، تم کہو تو میں تمہارے لیے ایک رشتہ بھیج دوں۔ میں جو بھائی اور بھابھی کے رویوں سے بے حد تنگ آ گئی تھی، میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہاں ضرور، اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو مجھے اس عمر میں قبول کرے اور میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہو تو آپ ضرور رشتہ بھیجیں۔ یوں 1-2 مہینے کے اندر اندر ہی رضیہ آنٹی نے اپنی جاننے والی کے بیٹے کا رشتہ بھیج دیا۔ میرے شوہر بھی سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دی تھیں، انہیں اپنے اپنے گھر کا کر دیا تھا، اور جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ تھا وہی میرے ساتھ تھا، یعنی ان کے بارے میں بھی کسی نے نہ سوچا کہ اب ان کو بھی شریک حیات کی ضرورت ہوگی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ بیرون ملک رہ کر گزارا تھا۔ وہ 40 برس کے تھے اور میں 30 برس کی، 10 سال کا فرق تھا، لیکن مجھے اب اس فرق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں ان سے محبت کرنے لگی کیونکہ ہم دونوں کی داستان میں کوئی فرق نہ تھا۔ رضیہ آنٹی نے رشتہ طے کرایا تو بھائی بھابھی نے تو جیسے جان چھڑانے کے لیے فوراً سے ہاں کر دی اور انتہائی سادگی سے نکاح ہوا۔
جس میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا، لال دوپٹہ اوڑھا اور یوں میں ان کے گھر سے رخصت ہو کر آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی ماں اور باقی بھائی بھی رہتے تھے۔ بہنیں تو شادی شدہ تھیں، لیکن ہر کوئی میرے بہن بھائیوں کی طرح مطلبی اور خود غرض تھے، جنہیں صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ لیکن مجھے ان کی کوئی اب پرواہ نہ تھی، کیونکہ میں نے ان کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ میرے شوہر اچھے انسان ثابت ہوئے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب زندگی حسین ہونا شروع ہوتی ہے تو وہی ختم ہو جاتی ہے۔ میری شادی کو محض 6 مہینے ہوئے تھے، میرے شوہر کو ایک انجانی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایسے موقع پر ان کے بہن بھائی کی اصلیت کے بارے میں مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب زندگی آسان ہو گئی ہے اور مجھے کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک بہت بھیانک آزمائش لکھ کر رکھ دی تھی۔ میرے شوہر جو اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے اور امیر شمار ہوتے، ان کی بیماری کو دیکھ کر میرا دل جلتا رہتا۔ ان کے تمام بہن بھائی آ کر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں تو ضرور کرتے، لیکن کسی سے یہ نہ ہوا کہ اپنی بھابھی سے پوچھ لیں کہ آیا انہیں کسی چیز کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان کے بقول بھائی نے اپنی ساری زندگی اتنا کما کر جمع کیا ہے کہ اگر بھائی کو کچھ ہو بھی جاتا ہے کہ ان کی بیوہ آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی تھی کہ تم ان کے بارے میں دل برا نہ کیا کرو، یہ لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کس قدر بلند حوصلے والے انسان تھے، اور میں تو بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میرے میکے سے بھی کوئی نہ آیا کہ میرے شوہر کی خیریت و عافیت ہی دریافت کر لیں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کرتا۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنے شوہر کی اتنی خدمتیں کی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، لیکن ابھی بھی وہ کمزور تھے اور وہ کام پر نہیں جا سکتے تھے۔ چنانچہ ان کا کاروبار جو انہوں نے دوسرے شخص کے حوالے کیا تھا، اس میں اس نے گھپلا کیا اور میرے شوہر کو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب وہ اکثر چپ رہنے لگے، حالانکہ وہ میرے سارے حقوق پورے کیا کرتے تھے، خرچے کے لیے پیسے بھی دیا کرتے۔ انہوں نے کاروبار کو دوبارہ سے سنبھال لیا تو ایک بار پھر سے ان کے بہن بھائیوں کا رش ان کے پاس لگ جاتا اور وہ ان کی خوشامد کرنے لگتے، لیکن اب وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ تمام رشتے محض دھوکہ ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور صرف اپنے مطلب پر ان کی راہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ جیسے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، آپ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، البتہ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ میرے شوہر نے یہ نصیحت سمجھ لی اور ہم دونوں دوبارہ سے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور اولاد نہیں تھی۔ یہاں بھی سسرال والوں نے چین سے نہ جینے دیا اور ایک ہی بات کرتے رہتے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے، بچے نہیں ہوتے۔ میں ان کی یہ باتیں سنتی تو میرے دل پر جیسے کوئی چھریاں چلاتا اور میں رو پڑتی۔ ایسے میں میرے شوہر آگے بڑھ کر مجھے تسلی دیتے کہ اللہ کی اس بات میں بھی کوئی مصلحت ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ ہمیں اولاد نہیں دینا چاہتا تو ہم اسے لڑ جھگڑ کر نہیں لے سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہے اور ہمیں اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ میں ان کا صبر دیکھ کر کبھی کبھی حیران رہ جاتی تو وہ مجھے کہتے کہ رشتوں نے اتنا ڈسا ہے کہ جس کی بنا پر وہ صبر کرنا سیکھ چکے ہیں، اور مجھے بھی صبر کی تلقین دیتے۔ دن گزرنے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی جمع پونجی سے میرے نام پر ایک گھر کر دیا تھا اور اس کی تعمیر کر رہے تھے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے بھائیوں کے جنگل سے نکل سکے اور سکون کی زندگی گزار سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں وقف کر دی تھی اور اب وہ رشتوں کے یہ بے رخی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھے اس بات کا بتایا اور کہا کہ کسی کو علم نہ ہو۔ میں خوش تھی کہ چلو اب زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ زندگی میرے لیے ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی کے مترادف ہے۔ میرے شوہر کسی کام سے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو ایک ٹینکر نے انہیں ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور کئی دنوں تک تو میں صدمے کی حالت میں بیٹھی رہی،
لیکن جلد ہی مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ سسرال میں میرے خلاف سازشیں چل رہی ہیں اور بقول ان کے بھائیوں کے ان کے بھائی کی ساری جائیداد ان کے بھائیوں کو جائے گی اور ان کی بیوہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں یہ سن کر کیا رد عمل دیتی، مجھے تو بس اپنے شوہر کی جدائی مار رہی تھی۔ میری بہنیں آئیں، مجھے دلاسا دیا، تسلی دی اور واپس چلی گئیں۔ ان سے یہ نہ ہوا کہ ہماری بیوہ بہن کہاں جائے گی، ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ شاید میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت تو صرف مجھے پتا تھی۔ اب میں ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں کیسے اپنی باقی کی زندگی گزاروں گی۔ شوہر کی وفات کے 3 دن بعد ہی مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں اور میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں خوشی سے ہنسوں یا دھاڑے مار مار کر روں۔ مجھے خوشی کی خبر ایک ایسے موقع پر ملی تھی کہ میں نہ ٹھیک سے خوش ہو پا رہی تھی، نہ اپنا غم منا پا رہی تھی۔ زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو گئی جہاں میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے یہ خبر معلوم ہوتے ہی اپنے سسرال والوں کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور آپ کے بھائی کے بچے کو جنم دینے والی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں بالکل غلط تھی۔ انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر ان کے بھائی کے بچے نے بڑے ہو کر جائیداد پر اپنا دعویٰ ثابت کر دیا تو کیا ہوگا۔ اس نظریے سے میں نے بالکل بھی نہ سوچا، کیونکہ میری نیت صاف تھی اور ظاہر ہے اگر میرا وارث ہوتا اپنے والد صاحب کی زندگی میں پیدا ہوتا تو پھر ساری جائیداد بھی اسی کی ہوتی، لیکن اس وقت مجھے جائیداد کی فکر نہ تھی۔ اس وقت تو مجھے چھت کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی، اور میرا اندازہ ان کے بارے میں بالکل درست تھا۔ انہوں نے یہ خبر سنتے ہی آپس میں میٹنگ کرنا شروع کر دی اور تمام بہن بھائیوں کے مشترکہ فیصلے سے یہ طے پایا کہ وہ اپنے بھائی کی بیوہ کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ مجھے ان کا منصوبہ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے منتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ مجھے سسرال سے نہ نکالے۔ بیوہ ہو گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر سے ناطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں آج بھی اسی کی ہی بیوہ کہلاتی ہوں، جس کا مطلب ہے کہ ان سے میرا رشتہ برقرار ہے۔ ان کے مرنے سے میرا رشتہ ختم نہیں ہو گیا اور اب تو میں ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے شوہر کی وفات کے ٹھیک 1 ہفتے بعد، جبکہ میں عدت میں تھی، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت زیادہ دکھی ہو گئی، میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت کر کے بھائی بھابھی کے دروازے پر دستک دی تو بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی، تم خود تو برباد ہو گئی ہو، اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ شروع سے ہی تمہارے نصیب خراب ہے، شادی بھی زائد عمر میں کی اور اب بیوہ بھی ہو کر آ گئی ہو، ایسے میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں؟ ایک دن بس ان کے گھر ٹھہر سکی اور اپنے دل پر مزید زخم برداشت نہ کر سکی۔ مجھے تو اپنے ماں جائے پر افسوس ہوتا کہ وہ تو میرا بھائی تھا، بھابھی تو پرائی تھی، وہ تو میرا اپنا تھا نا۔ اس نے بھی مجھے رکھنا گوارا نہ کیا بلکہ اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ ویسے بھی میں نے اپنی زندگی کے 6 سال ان کی خدمت کر کے گزارے تھے اور ان 6 سالوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا جو میں نے قربانیاں کر کے انہیں پڑھا لکھا کر دی تھی۔ میں نے اپنی جوانی ان کے پیچھے لگا دی تھی اور اب جب مجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ میرے شوہر نے اچھے وقتوں میں کچھ رقم پس انداز کر کے رکھی ہوئی تھی، وہی رقم میرے کام آ رہی تھی۔ اس رقم سے میں نے ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا اور وہاں جا کر رہنے لگی، لیکن ظاہر ہے نقد رقم بھی کب تک کام آتی؟ میں حاملہ بھی تھی اور سچ کہوں تو اب مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہ تھی کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کروں، دوبارہ سے سلائیاں کڑھائیاں شروع کر دوں یا اپنی پڑھائی کے حساب سے کہیں ٹیچنگ ہی شروع کر دوں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ زندگی نے اتنے دکھ دیے تھے کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، کیا سلائی کیا کڑھائی کچھ بھی یاد نہ تھا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میں بس اپنے گھر میں عدت سکون سے گزارنا چاہتی تھی اور میری عدت تو ویسے بھی لمبی ہو گئی تھی، جب تک 9 مہینے نہ گزرتے میری عدت مکمل ہونے والی تھی۔ ایسے میں کرائے کے گھر کے مکان میں رہ کر اداسی سے در و دیوار کو دیکھ کر کہ کب میری زندگی میں سکون آئے گا، سکون آ کر چلا بھی گیا
اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب دن رات میرے روتے ہوئے گزرنے لگے۔ میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ اب تو مجھے مالک مکان سے بھی بات کرتے ہوئے شرم آتی تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے میں نے اسے کرایہ نہیں دیا تھا، اور میں نے آس پاس کے محلے داروں سے سنا تھا کہ یہ مالک کا مکان اتنا سخت ہے کہ اگر اسے 2 مہینے کا کرایہ نہ بھرا جائے تو وہ سامان اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اور کوئی اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے غلط شخص کا مکان کرائے پر لے لیا ہے۔ میں نے ہمت شروع کی اور ایک اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہاں میں نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں عدت میں ہوں اور میں ابائی میں اسکول پڑھانے کے لیے آیا کروں گی۔ میری عدت ختم ہو جائے گی تو میں ان کے اصول و ضوابط پر چلوں گی۔ لیکن اسکول کی پرنسپل بہت اچھی انسان تھی۔ انہوں نے میری مجبوری کو سمجھا اور مجھے ایڈوانس میں سیلری دی۔ سیلری کم تھی لیکن میں نے گھر میں اس سے راشن ڈلوایا اور 1 مہینے کے پیسے کرایہ دار کو تھما دیے۔ اب مزید 2 مہینے کا کرایہ باقی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو کرایہ دے دوں گی، کیونکہ میں بیوہ ہوں اور میں نوکری کرتی ہوں۔ نوکری سے ابھی ایڈوانس سیلری لے لی ہے، چنانچہ اب 1 مہینے بعد ہی سیلری آئے گی، تب تک آپ کو میرا بھروسہ کرنا پڑے گا۔ مالک مکان نے تو مجھے بری طرح جھڑک دیا کہ 2 مہینے کا کرایہ آپ کو ترتیب سے دینا ہوگا اور میں آپ کو کچھ مہلت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں کرایہ لینے آؤں اور آپ نہیں دیں گی تو میں آپ کا سامان باہر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہا کہ کہیں سے بھی قرض کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے کرایہ وقت پر چاہیے ہوگا۔ میں نے پہلے ہی 3 مہینے انتظار کیا ہے۔ اب یہ میرا حق ہے کہ میں 1 مہینے کا کرایہ لے کر باقی 2 مہینے کا کرایہ آپ سے وصول کروں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہارے کرائے کا انتظام کر دوں گی، لیکن اصل میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں کرائے کا انتظام کہاں سے کروں گی۔ جتنی تنخواہ تھی وہ گھر کے خرچے میں ہی نکل گئی۔ گھر بھی کوئی بہت زیادہ بنا ہوا نہ تھا بلکہ ٹوٹا پھوٹا سا ہی تھا۔ ایسے میں کہاں سے مزید سیلری لیتی؟ پرنسپل بھی مجھ سے تنگ آ جاتی۔ میں اب صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں سلائی کڑھائی شروع کر دیتی ہوں۔ یوں میں نے محلے کے گھروں میں جا جا کر بتانا شروع کیا کہ میں سلائی کرتی ہوں، کہ اگر کسی کو اپنے گھر کے کپڑے سلوائی کروانے ہوں تو وہ مجھے بھیج دے۔ لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ ویسے بھی میں صبح سویرے اٹھ کر ٹیچنگ کرنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے کون جواب دیتا؟ اور اگر کوئی مجھے کپڑے سلنے کے لیے دیتا بھی تو پھر میں اچھے طریقے سے سلائی نہ کر پاتی۔ ایک طرف مجھے ڈاکٹر سے دوائیاں بھی لینی تھی کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اور اس مقصد کے لیے مجھے شروع سے ہی اپنے بچے کا خیال رکھنا تھا۔ میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے شدت سے رونا آتا کہ یا اللہ تو نے میرے شوہر کو مجھ سے اس وقت چھین لیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب اکثر راتوں کو میں جاگ کر گڑ گڑا کر اللہ سے آسانی کی دعا مانگتی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دن جیسے تیسے کر کے گزرنے لگے۔ اسکول میں بھی دوسری تمام اساتذہ میری موجودگی سے خوش نہ تھیں۔ سیاست شروع ہو چکی تھی اور انہوں نے مجھے پرنسپل کی نظروں میں گرانا شروع کر دیا۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ دوسری طرف میں امید سے بھی تھی تو چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت ہی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہاں جاتی، کیا کرتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زندگی بالکل ایک بند گلی کی طرح ہو گئی جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے مہینہ گزر گیا اور اب مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر مالک مکان نے آ کر مجھ سے کرایہ طلب کیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ میرے پاس تو اس وقت اپنی دوائی تک کے پیسے نہیں تھے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور ایسے میں اپنا خیال تک نہیں رکھ پا رہی تھی تو میں اسے کرایہ کیسے دیتی؟ یہ میرے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ آ گیا تھا۔ اب میں دن رات یہی سوچتی رہتی کہ اگر مالک مکان گھر پر آ گیا اور اس نے مجھے سامان باہر پھینکنے کی دھمکی دی اور سامان ہی میرا اٹھا کر باہر پھینک دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میں صورتحال کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتی تھی لیکن میں تیار نہ کر سکی، اور وہ دن بھی قریب آیا کہ جب مجھے قدرتی طور پر گھر میں بے چینی شروع ہو گئی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میں ابھی تک عدت پہ تھی اور میں جب بھی کہیں باہر جاتی یا اسکول میں پڑھانے جاتی تو میں حجاب میں پڑھایا کرتی تھی کہ میری عدت پر کوئی فرق نہ پڑے۔ شدید بے چینی کے عالم میں گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے پاس اس وقت صرف 100
रुपए रखे हुए थे। मैंने सोच लिया कि इससे ही पेट भर लेती हूँ। मैं उम्मीद से थी तो भूख भी ज्यादा लगती। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं जैसे ही घर से निकलकर थोड़ा सा दूर आई तो क्या देखती हूँ कि मालिक का मकान मेरे घर की तरफ जा रहा है। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने दौड़ लगा दी और यही शायद मैंने गलती कर दी। मालिक के मकान मेरे पीछे आया, मुझसे कहा कि किराया निकाल, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरा वो हशर करूंगा कि तू याद रखेगी। निकाल कर आया। उसका ये रवैया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं आपको किराया भर दूंगी, मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ जो आपके पैसे खाकर भाग जाए। आप मुझे मजीद मोहलत दें और मुझ पर रहम करें। लेकिन वो बहुत बेरहम इंसान था। वो ढेर उम्र का शख्स था। उसने मुझ पर रहम न खाया, बल्कि उसने एक ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक हरकत की कि जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे भरे बाजार में स्कार्फ खींचकर बीच रोड पर खड़ा कर दिया। ये मंजर देखकर मैं दंग रह गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा न था कि वो शख्स ये घटिया हरकत भी कर सकता है। उसने मेरा स्कार्फ अपने पैरों तले दबा दिया। मैं जैसे ही रोते हुए उसे उठाने के लिए झुकी तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने रोते हुए उसे कहा कि मुझे तुम्हारे मुसलमान होने पर शक है। तुम एक मुसलमान औरत के साथ जो इद्दत में है, बेवा है, ये सलूक कैसे कर सकते हो? मैं हामला हूँ। ये सुनते ही उसे मजीद मुझ पर गुस्सा आया और उसने मेरी तरफ देखकर मुझ पर रहम न खाया, बल्कि मुझे घसीटकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं ये मंजर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे ये जिल्लत, ये रुसवाई हरगिज कबूल न थी। मैं करबला की मिट्टी को हाथ में उठाए अल्लाह से इंसाफ मांगने लगी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। मैं फौरन से जमीन पर बैठ गई और उस फर्श पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि या अल्लाह, तेरे बंदे जालिम बन गए हैं। तू जमीन का मालिक है। अपनी जमीन को हुक्म दे कि ये मुझे अपने साथ मिट्टी में मिला दे, या फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ दफन हो जाऊं, या फिर तो अपनी जमीन में दंदनाते हुए जालिमों को उसके अंजाम तक पहुंचा। अभी मैं ये दुआ करके उठकर खड़ी भी ना हुई थी कि जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वो मुझे हैरान करने के लिए काफी था। मैंने एक भयानक मंजर देखा। वही मालिक मकान जिसने मुझे स्कार्फ उतारकर मारा और मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, उसके हाथ में अचानक से आग भड़क उठी और वो चिल्लाने लगा। मोहल्ले के तमाम लोग पहले ही मेरा तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। उन्होंने मालिक मकान के हाथ में अचानक से आग भड़कती हुई देखी तो उसकी मदद के लिए जा पहुंचे। मुझे उन लोगों की मुनाफकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इतने मुनाफिक हो सकते हैं कि एक औरत की मदद तो न की, और उन्होंने एक ऐसे इंसान जिसका असर और रसूख था, जिसकी ताकत का बोलबाला था, फौरन से उसकी मदद को जा पहुंचे। मुझे उन लोगों से शदीद नफरत हुई। मैंने फौरन से स्कार्फ उठाकर अपने सर पर बांधा। उसकी आग भड़क कर अब पूरे जिस्म पर फैल चुकी थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। लेकिन मैं उससे किसी तौर माफ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे भरे बाजार में रुस्वा किया, मुझे गलत साबित किया, मुझ पर जुमले कसे, मुझे आवारा औरत तक कहा। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? मैं बेवा तो जरूर थी, लेकिन मैंने किसी और को इजाजत नहीं दी थी कि मैं किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैंने उसी वक्त अपने हाथ में पकड़ा सोने का कड़ा, जो वाहिद मेरे लिए मेरे शोहर की निशानी था, आगे बढ़कर उसके मुंह पर फेंक दिया और कहने लगी, इसे बेचकर अपने किराए के पैसे रख लेना और बाकी पैसे बचे उससे अपना सदका उतार देना ताकि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मैंने पीछे मुड़कर ना देखा, लेकिन लोगों के हजूम और शोर से पता चल रहा था कि वो शख्स जान की बाजी हार गया है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बना दिया और वो तमाम लोगों के सामने इस बात का एतराफ करता रहा कि मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मेरे पूरे बदन को आग से झुलसा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोज़ख की याद है, तुम इसका मजा जमीन में ही चखो कि तुमने एक बेवा मस्कीन और हामला औरत पर न सिर्फ हाथ उठाया है बल्कि उस पर तोहमत भी लगाई है और भरे बाजार में उस पर उसको रुस्वा किया है। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो शख्स अपनी जान से गुजर गया है और हमेशा हमेशा के लिए दूसरे तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया है। मैं अपने घर आ गई थी। ये उसका किराए का मकान था। मैंने सोच लिया कि मैं उसका ये मकान उसी वक्त खाली कर देती हूँ, क्योंकि अब वो मर चुका है और मैं उसकी किसी चीज तो क्या, मैं उसके मकान में नहीं रहना चाहती थी। उसी दौरान मुझे प्रिंसिपल का फोन आया कि एक बंगले में रहने वाले जोड़े को अपने बच्चों के लिए ना सिर्फ आया की जरूरत है बल्कि वो उन्हें
انہیں ٹیوشن بھی پڑھا سکے، وہ اسے رہائش بھی دیں گے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً سے وہاں اپلائی کر دیا اور اسکول کی جاب چھوڑ دی۔ پرنسپل بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے دوسری جاب بتائی تھی۔ وہاں جا کر میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر دیا ہوا تھا جو ان کے بنگلے کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، وہ میرے ساتھ مانوس ہو گئے۔ میں انہیں روز پڑھایا کرتی، ان کی تربیت کرتی۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اسے دل سے بد دعا دی تھی۔ کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں تھی۔ میرے میکے والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھا گیا۔ سسرال والوں نے تو آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں ان پر ویسے بھی امید ہی چھوڑ چکی تھی، لیکن پھر اس مالکے مکان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میری برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے اسے بد دعا دی اور وہ فوراً سے میری بد دعا کی لپیٹ میں آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ تب بھی میرے دل میں اس کے لیے رحم نہ آیا کہ اس نے جو شرمناک حرکت کی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ دن گزرنے لگے تو 9 مہینے بعد میری عدت بھی بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا اور میں نے اس کا نام اپنے ابو کے نام پر رکھا۔ اب میں ایک سنگل پیرنٹ بن کر اس کی پرورش کر رہی ہوں، اسے اچھے برے کی تمیز سکھا رہی ہوں۔ اب وہی میری کل کائنات ہے اور اس کے علاوہ مجھے زندگی میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب وہی میری زندگی کا محور ہے اور اس کے علاوہ مجھے زندگی سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔